زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی وقعت آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ 82 ٹائمز قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے. نماز کے ساتھ علاوہ ازیں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایسی کئی آیتیں ہیں جو قرآن کریم وعید بیان کرتا ہے. جو ہمارے پاس مال ہے اگر ہم نے اس کو خرچ نہ کیا تو ہمارے لیے کیا عذاب ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن کریم کی دوسری آیت بھی پڑھی گئی. پہلے فضیلت آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی ہے بڑھنا. زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، چڑھنا، زیادہ ہونا، کثرت ہونا، برکت ہونا. کیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں تو لگتا ایسے ہے کہ 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہو تو 2500 روپے نکالے، بچ گئے 97.5 بچ گئے 97,500 روپے. اس میں تو کم ہوئے لگتا ایسے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں میں جو برکتیں عنایت فرمائیں گے اور ان کم پیسوں سے جو ضروریات پوری ہوگی، لوگوں کے پاس لاکھوں روپے رہنے کے باوجود نہیں ہوگی. یہ زکوٰۃ کا ایک مطلب ہے. دیکھیں گے تم اس کو کم، ضرورت میں زیادہ کام آئیں گے، تمہارے کام زیادہ بنیں گے. کمانے والا ایک، خاندان جس سے چل رہے ہیں 4. سمجھ لیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ ہے. کمانے والے پورے گھر والے ہیں، سب کے سب صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک گھر کا چلنا مشکل ہے. لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، پیسوں کے لیے قتل و غارت گیری کے بازار گرم ہے. سمجھ لیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں. ایک مطلب تو آپ سمجھ گئے کہ بڑھنا. دوسرا اس کا جو مشہور مطلب ہے وہ ہے پاکیزہ ہونا. زکا یزکی، تزکیہ، تزکیے نفس کے خانقاہیں لگی ہوئی رہتی ہیں جس میں نفس کو درست کیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کا پاک ہونا. جو مال میں سے ہم نے زکوٰۃ کو ادا کر دی وہ مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے جو اولاد کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے ان کا دل امڑ آتا ہے عبادت کی طرف. جو ماں باپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی چنگاری ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے. ان کے لیے اخلاق کریمانہ اور زبان کا نرم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ان کے لیے نمازوں کی پابندی، فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تہجد میں گرم گرم آنسو بہانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جنہوں نے پاکیزہ مال کو استعمال کیا اور جنہوں نے پاکیزہ مال کو استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ غریبوں کا حق تھا اس کو بھی ہڑپ لیا، کھا لیا، تو پھر ان کے لیے دنیا ہی میں جہنم کدا اور میں کدا بن جاتا ہے. فتنہ فساد، قتل و غارت گیری. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کی نافرمانی کا ایک اہم عنصر، ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حلال مال استعمال نہیں کرتے. لوگ کہیں گے ہم تو حلال کماتے ہیں. کس نے کہا کہ ہم حرام کماتے ہیں؟ کس نے کہا ہم میٹر چلاتے ہیں؟ کس نے کہا ہم شراب جوا وغیرہ کھیلتے ہیں؟ ہم کچھ ایسا نہیں کرتے. ہم حلال کماتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، یا پھر اگر زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو اندازے پہ نکالتے ہیں. احادیث سنیں آپ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ اندازے پہ نکالنے والے، ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپے دینا تھا، دیا 40,000 روپے. 10,000 روپے تو جو غریبوں کا حق تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوسٹ مین بنایا تھا کہ آپ کو میں دے رہا ہوں. کوئی ہم نے لکھا کے نہیں لایا تھا کہ ہمیں زیادہ ملنا ہے دوسروں کو کم ملنا ہے. یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ زیادہ دیا. پوسٹ مین بنایا تھا, تم پر زکوٰۃ عائد کی تھی, فرض کی تھی, تم نے ادا نہیں کیا تو پھر بے برکتی ایسی ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تھوڑا سا مال 40% میں سے بھی جو تھوڑا نکالا, تھوڑا سا مال جو ہم نے اپنے پاکیزہ مال میں ملا لیا, وہ سارا کا سارا غارت ہو جاتا ہے, وہ سارا کا سارا حرام میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے ایسے سمجھیں کہ عطر کی ایک شیشی ہے, ایک قطرہ ہم نے اس میں نجاست کا ڈال دیا, کون کون لگائیں گے؟ کوئی نہیں لگائے گا بھئی, اس کے اندر نجاست کا خطرہ ہے. اسی طریقے سے اندازے پہ جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ مثالیں سمجھیں کہ اگر بغیر حساب کتاب کے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اندازے پہ, ان کو نکالنا تھا 10,000 روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ, 2.5% 40واں حصہ, انہوں نے 10,000 کے بجائے 20,000 روپے بھی نکال دیے, لیکن اندازے پہ نکالے. علماء سے پوچھیں, میں آپ کو جواب دوں گا, کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اندازے پہ ہم نے 20,000 روپے ادا کیے, حالانکہ تھے 10,000 روپے, زکوٰۃ ادا ہو گئی نہیں. ایک تاریخ متعین کرنا ہے. مسائل اپنے ذہن میں رکھیں. فضیلتیں تو آپ نے بڑی سنی ہیں, فضیلتیں آپ نے بڑی سنی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد, رحمت میں چلے جانے کے بعد, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, پہلے خلیفہ ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کیا, فتنہ فساد برپا ہوا, اور مرتد ہونے والے جو منافق قسم کے تھے وہ مرتد ہونے لگے. ایک بڑی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آئی, اور چاروں طرف میں فتنے فساد کے دروازے کھل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو اعلان فرمایا وہ یہی تھا کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک نکیل بھی زکوٰۃ کے متعلق اور زکوٰۃ کے لیے دیتا تھا, اور ایک گھوڑے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ کے طور پہ دیتا تھا, اور وہ انکار کرے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. فضیلت سمجھے آپ, میرا اس سے اعلان جنگ ہے. زکوٰۃ دینے والے اگر انکار کریں گے, فتنہ فساد برپا ہوگا, معاشرے میں بے برکتی آئے گی, معاشرے میں وہ تقویت ایمان کی پیدا نہیں ہوگی, کیونکہ اصل جو غذا مل رہی ہے وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازے پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے, گن گن کے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. کیسے ادا کرنا ہے؟ میں بالکل بہت ہی سلیس اردو میں اور بہت ہی زیادہ نیچے اتر کے صاف ستھری اردو میں آپ کو کچھ مسائل سمجھانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ لوگ سمجھیں اور عمل کرنا آسان ہو. کئی سال ہو گئے زکوٰۃ کے صحیح مسائل معلوم نہیں ہیں, مصرف بھی معلوم نہیں ہے, ہم کیسے ادا کریں, سیکھیں. زکوٰۃ کے بڑے نازک مسائل ہیں, بڑے نازک مسائل ہیں. جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو نکالنا تھا زکوٰۃ کے طور پہ 10 روپے, آپ نے نکالے 9 روپے, 9 روپے, 1 روپیہ بچ گیا, وہ آپ کے 100 روپے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. نہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے, نہ آپ کی بیوی سے بن رہی ہے, نہ وہ فرما بردار ہے, نہ آپ کے اہل خاندان میں کوئی عزت ہے, نہ بستی میں گلی کوچے میں آپ کی کوئی وقعت ہے, اور نہ ہی ملک بھر میں دیکھے کہ خش و خاشاک کی طرح اڑا کے پھینک دیا جا رہا ہے اور قتل و غارت گیری کے بازار گرم ہے. یہ حرام مال جو ہمارے اچھے مال میں مل کے جو اس کی اہمیت ہے, جو اس کی وقعت ہے, وہ سب کا سب ختم کرنے کے بعد جو حلق سے اتر رہا ہے, اس مال کی نحوست ہے یہ, جس کی وجہ سے انسان کی کوئی وقعت پھر باقی نہیں رہ جاتی ہے, کسی بھی انداز میں باقی نہیں رہ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک وقت تھا, دور چلا ہمارا, مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی. ایک دور ہمارا ایسا بھی چلا, مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی.
آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا بھی کاروبار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں دیتا کہ تھیلوں جیسی پیسے ہم اپنے گھروں پہ لے کر آتے تھے۔ آج کروڑوں روپے لگا کے بیٹھے ہیں، بے برکتی کا ایسا نظام ہے کہ کچھ بھی واپس نہیں لاتے، الٹا نقصان کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں، بڑھے گا بھی، برکت بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، اللہ کی خوشی بھی ہوگی، فرما برداریاں بھی ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ملے گی، دل کا چین سکون بھی ملے گا، ہر اعتبار سے انسان کے لیے عافیت اور سکون میسر آئے گا۔ زکوٰۃ کے مسائل، سال میں ایک تاریخ کو متعین کرنا ہے قمری ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ قمری ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال میں ایک تاریخ متعین کرنا ہے، جس تاریخ کو ہمیں حساب کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں میری مثال دوں، میں نے 25 رمضان المبارک کو اپنی تاریخ طے کی ہے کہ میرے پاس کتنے روپے ہوں گے، 1 روپیہ ہوگا، 1 کروڑ روپے ہوں گے، میں اس کا حساب کروں گا۔ حساب کن چیزوں کا کرنا ہے؟ پہلی چیز آپ کے ذہن نشین ہو گئی، ایک تاریخ متعین کرے سال کے کسی بھی دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل تھا کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا بھی یہی طور طریقہ رہا کہ رمضان میں ادا کرتے تھے، حالانکہ ضروری نہیں ہے رمضان میں ادا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور دماغ دیا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ 1 کا 70 بن رہا ہے، نفل کا فرض بن رہا ہے، زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ ہم رمضان میں دیں، اس وجہ سے دیتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ ادا کریں۔ جب ڈبل ٹبل بلکہ 70 گنا مل رہا ہے عام دنوں سے تو رمضان میں ادا کریں، اسی لیے ماحول بنا ہوا ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ادا کریں۔ یہ رمضان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، رمضان کی خاص عبادتیں دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، یہ 2 عمل خاص۔ اور جہاں پر رمضان کا تذکرہ قرآن میں ہے وہیں پر بیچ میں تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ شروع میں رمضان کا تذکرہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر چل رہا ہے تذکرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر نیچے بھی تذکرہ چل رہا ہے کہ افطار کب کریں گے، سحر کب ختم کریں گے، بیچ میں قرآن کریم لاتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے سامنے آنسوؤں کے بہانے کا مہینہ ہے، دعاؤں کے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کا عمل صحابہ کرام کا عمل ہے، اسی لیے ہم رمضان المبارک میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تاریخ متعین کریں۔ تاریخ اب متعین کرنا ہوگا جو بڑے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اصل ہوتی کون سی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے؟ جس تاریخ میں ہم صاحب نصاب بنے۔ فی زماننا ھذا، میں اگر اماؤنٹ کے اعتبار سے بتاؤں، اگر یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، بہت سارے سوالات آتے ہیں جو الحمدللہ علی ذالک آپ بھی اس کو دیکھیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے لائیو کوشچن اینڈ آنسرز، میں اس پہ رہتا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی مکمل کوشش ہوتی ہے۔ وہاں پر اکثر جو سوال آ رہا ہے، شعور بیداری ہو رہی ہے۔ یہ بات کافی تھی عورتوں کے لیے کہ شوہر کے زکوٰۃ ادا کرنے سے یا اس کے لڑتی میں ڈال کے غفلت اور کوتاہی میں زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے آپ بچنے والی نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے ہم نے یہ بات کو چلایا کہ شوہر کے ادا کرنے پہ یا پھر نہ کرنے سے آپ کی معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ گھر کا ایک فرد زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ گھر کا ایک فرد اگر کھانا کھا لے تو کیا سب کا پیٹ بھر جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے، نہیں، قرآن کریم کے احکام کو ہم مذاق نہ بنائیں۔ گھر کا ایک فرد نماز پڑھ لے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو پھر کیسے زکوٰۃ ایک جنوں کے دینے سے ادا ہوگی؟ کیسے زکوٰۃ ایک جنوں کے دینے سے ادا ہوگی؟ گھر کا ایک ذمہ دار زکوٰۃ ادا کر دے، ساروں کی طرف سے ادا ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بچانے کے اچھے طریقے ہیں۔
بہرحال اپنے ذہن نشین کریں جو باتیں میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، ایک تاریخ متعین کریں. پھر ایک مرتبہ سنیں، کوئی ایک تاریخ متعین کریں، بیٹھے بیٹھے ذہن میں لائیں کہ فلاں تاریخ میری زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہوگی. ادائیگی کی نہیں، حساب کتاب کی ہوگی. ذہن میں رکھیں کیا کرنا ہے. وہ تاریخ کو حساب کتاب کرنا ہے. کن چیزوں کا کرنا ہے؟ 3 چیزوں کا کرنا ہے. سونا چاندی، مال تجارت، بزنس میں ہم نے جو مال لگایا ہے اس کو کہا جاتا ہے مال تجارت. تیسری چیز نقد مال، لکوڈ مال، جو بینک میں ہو یا گھر پہ ہو، بینک میں ہو یا گھر پہ ہو، یا ہم نے قرض دے رکھا ہے یا ایڈوانس دے رکھا ہے. ایڈوانس مال تجارت گھر پہ ہے یا بینک میں ہے، یہ ہو گئی مال کی شکل، پیسے. دوسری چیز سونا اور چاندی. تیسری چیز مال تجارت جو ہم نے تجارت میں لگا کے رکھا ہے. یہ 3 چیزوں کا حساب کرنا ہے. باقی آپ کے پاس اللہ کرے 10 کروڑ کا گھر ہے، کوئی 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس گھر میں قیمتی چیزیں لگی ہوئی ہے، ایسیاں ہیں اور وغیرہ ہے، 10 لاکھ روپے کی کار ہے آپ کی سواری، 1 روپے کی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے، ضرورت کے سامان پہ نہیں ہے. ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، غلط فہمی میں آپ کی دور کروں. ضرورت کے سامان میں کار، گاڑی، بنگلہ وغیرہ تو آئیں گے، سونا چاندی نہیں آئے گا. سونا چاندی ضرورت کے مال پہ میں نہیں آئے گا. اگر عورتیں جو سونا چاندی گھر میں استعمال کر رہی ہوں، غلط فہمی دور کریں، کسی کی بات اس معاملے میں نہ سنیں. یہاں سے جو بات آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئے گی، برہان اور دلائل کے ساتھ آئے گی، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے، مفتی صاحب ضرورت ہے تھوڑا 8 رکعت نماز تراویح پڑھ کے ہم چلے جائیں، اجازت ہے؟ میں نے بولا جانا ہو جائیں، گھر پہ جا کے 12 رکعت پڑھ لیں. جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن 20 میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، 20 میں کوئی کمی کسی حال نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی غلط فہمیاں جو چل رہے ہیں اس کو دور کریں. سونا چاندی جو عورتیں استعمال کرتی ہے وہ ضرورت کا سامان نہیں ہے، وہ آسائش ہے، وہ زیب و زینت ہے. کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا ہوگی، دینا ہوگا؟ ہاں دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو گاڑی بنگلہ میں نے سنایا کہ یہ ضرورت کا سامان ہے تو سونا چاندی بھی جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضرورت کا سامان ہے. نہیں، سونا چاندی یہ الگ دھات سے بنی ہوئی الگ چیز ہے، اس کو ہم الگ کر لیں. سونا چاندی سے بحث کرتی ہے زکوٰۃ شریعت. 3 چیزوں کا حساب کرنا ہے. پھر ایک مرتبہ سنیں، مال تجارت جتنا ہے ہمارے پاس، اور 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے حساب کریں. ایک تو ہے ہمارا مال پاک ہوگا، دوسری چیز ہے اس میں بڑھوتری ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر نہیں دیں گے نقصانات بہت ہے، وعیدیں بہت ہے، بہت وعیدیں ہیں، بہت وعیدیں ہیں. 3 چیزوں کا ہم کیسے کیلکولیشن کریں گے؟ کتنا ہمارے پاس لکوڈ مال ہے اس کو ایک پرچے پر لکھ لیں. سونا چاندی کتنا ہے؟ اگر آپ ذمہ دار ہیں، بیوی نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ ادا کریں، تو بیوی کا سونا چاندی بھی نکالیں، وہاں پر لکھ لیں کتنے تولے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ 4 تولے ہو رہا ہے 2 لاکھ روپے، لکھ لیں، اماؤنٹ لکھ لیں وہاں پر، سونا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چاندی لکھ لیں 52 تولے چاندی کی قیمت فی زماننا ھذا تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے ہوتے ہیں. آپ 35 ہزار روپے لکھ لیں. اگر 52 تولے ہوتی ہے، کچھ کم ہوتی ہے تو اس کو پھر آپ ڈیوائڈ کر لیں کتنے روپے ہو رہے ہیں. پھر لکوڈ مال کتنا ہے؟ مال تجارت. اب اگر کوئی کیلے بیچتا ہے یا پھر جو ہے نا ہارڈ ویئر کا سامان، ایک کیلے کا کیسے ہم حساب کریں گے؟ ایک اسکرو اور نٹ بولٹ کا ہم کیسے حساب کریں گے؟ اندازہ کریں کتنے کا ہم نے خریدا تھا، بل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بیٹھنے والے آدمی کو معلوم ہے کہ یہ کتنے لاکھ روپے کا سامان ہے، وہ کتنے لاکھ روپے کا سامان ہے اس کو وہاں پر لکھ لیں. مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کا ہوگا، 2 لاکھ روپے کا ہوگا. یہ 2 لاکھ روپے اور جو سونے چاندی کے ہوئے 2 لاکھ روپے اور آپ کے پاس تھے 1 لاکھ روپے نقد، یہ 3 چیزوں کو لکھ کے اس کا 2.5% یا جس کو کہا جاتا ہے کہ 40واں حصہ اس کا اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے. آج کی تاریخ مثال کے طور پہ کسی کی تھی
حساب کر کے رکھ لیں. مثال کے طور پہ بن رہی ہے 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے تو 5 لاکھ روپے کے 15,000 روپے. 1 لاکھ روپے کے 2,500 روپے, 2 لاکھ روپے کے 5, اسی طریقے سے 5 لاکھ روپے کے 15,000 روپے, 12,500 روپے. 12,500 روپے آپ وہاں پر لکھ لیں. لکھ لینے کے بعد آپ نے جو تاریخ کو متعین کیا تھا آپ نے حق ادا کر دیا اس تاریخ کا کہ آپ نے حساب کتاب کر لیا. اب یہ جو 12,500 روپے آپ نے نیچے لکھے ہیں سال بھر میں آپ کبھی بھی ادا کریں. سال بھر میں آپ کبھی بھی ادا کریں. اب ادا کرنے میں آپ کی نیت کا عمل دخل ہوگا. آپ نے نیت کی, کوئی غریب اچانک آ گیا, بول کے تو نہیں آتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے برکت کے فیصلے فرمائے. مسافر سب کچھ گم گیا, سامنے آ گیا, آپ نے حساب کتاب کر کے رکھا تھا, 1,000 روپے آپ نے نکالے, نیت کر لی دل میں, تحفہ ہدیہ کہہ کے ہی آپ نے دے دیا. تحفہ ہدیہ کہہ کے ہی آپ نے دے دیا. نیت ہے وہ زکوٰۃ کی. جو 12,500 روپے میں نے لکھے ہیں اس میں سے 1,000 روپے یہ ہے, 1,000 روپے من ہاؤس میں ہو گئے. اس طریقے سے آپ نے کسی کو 5,000 دے دیے, کسی کو 10,000 دے دیے. آپ نے ایسی زکوٰۃ ادا کر دی جیسے جیسے آپ کے پاس آتے گئے. سال بھر میں آپ ادا نہ کر سکے, آپ کے پاس نہیں آیا اتنا لیکوڈ مال, آئندہ سال ہونے پر وہ تاریخ پہ پھر آپ حساب کر لیں. 12.5 میں جتنے اور بڑھتے ہوں لکھ لیں. اس کے بعد پھر وہ 2 سال کی ملا کے آپ جیسے ادا کرنا ہو کریں. لیکن مال کے آنے کے بعد تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ایک بات کہہ کے, مسائل بہت زیادہ ہے, قطار لگی ہوئی ہے, لیکن بس ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے بھی میں زکوٰۃ ہی کے باریک مسائل آپ کے سامنے سناؤں. اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی سوالات ہو تو فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں, یا پھر گھر پہ بیٹھے بیٹھے فون کھولے. 4 سے 5 بجے تک لائیو کوشچن اینڈ آنسر سٹی انڈیا ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے, میں خود وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. جو سوال آپ کو ہو وہ کریں, انشاءاللہ العزیز بیٹھے بیٹھے پروگرام میں آپ کو جواب مل جائے گا. ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں, وقت اوپر ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے, اہم بات ہے, ہر سال کے کچھ لوگوں کو, پیٹنٹ لوگوں کو طے کر لیے ہیں. گلی کے خالہ ہے, نکڑ کے خالو ہے, یا چچا ہے کوئی, یا بڑے میاں ہے کوئی, یا کچھ جو ہے نا بیوائیں ہیں, یا کچھ یتیم ہے, ان لوگوں کو ہم نے متعین کر لیا ہے. جو عام بیماری چلی ہے, اگر ہم ہر سال انہی پیٹنٹ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم نے زکوٰۃ کے مقصد کو بھی نہیں سمجھا اور اس کی افادیت کو قوم و ملت سے ختم کر دیا. بڑی بات ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم نے اگر ہر سال ایک ہی آدمی کو دینے کے لیے طے کر لیا کہ وہ بیوہ ہے جو بیٹھی رہتی ہے روڈ پہ, وہ خالو با ہے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی رہتی ہے, وہ چبوترے پہ ہے, یا پھر ہم نے اپنے اہل خاندان کے کچھ لوگوں کو متعین کر لیا ہے. اب اس بات کی تحقیق ہے ہی نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے, بس ہم زکوٰۃ لے جا رہے ہیں, حساب کتاب کرے یا نہیں کرے, اندازے پہ لے جا کے بس دے رہے ہیں یا راشن ڈلا دے رہے ہیں. ہم نے زکوٰۃ کی جو افادیت تھی, جو فوقیت تھی, جو اہمیت تھی, جو مقصد تھا, سب چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا. کیسے ختم کیا؟ کیسے ختم کیا؟ ایک کمیونٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں. ایک ایسی سوسائٹی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, جن کے افراد ہوں گے 60-70 ہزار مثال کے طور پہ. ان میں سے 2, 4, 8, 10, 20, 30 جب فائنینشیلی اعتبار سے ان کی کنڈیشن ذرا لو ہوتی ہے, کم ہوتا ہے, بزنس نہیں چل رہا ہے, فقر کی طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کمیونٹی, خاص کمیونٹی کے لوگ پورے کے پورے چیریٹی جمع کر کے, یا پھر جو ہے نا 1-1, 2-2 لاکھ روپے ہر ایک کے پاس سے لے کے اس کو دے دیتے ہیں جو غریب ہے. اس کو اتنا مال مل جاتا ہے, اتنا مال مل جاتا ہے کہ وہ کئی ان کے مالداروں سے مالدار ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے. ان کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ سال اگر کوئی ہمارے کمیونٹی کا آدمی, ہماری سوسائٹی کا اگر کوئی پھر فقر کی طرف جا رہا ہو تو تم ایسا بزنس کرو کہ تم بھی اس کو دینا, تم بھی اس کو دینا.
اور وہ بھی پھر مالدار ہو جائے. اس طریقے سے پوری سوسائٹی مالدار ہے. کئی خاندان چلا رہی ہے, کئی ایسے چیریٹی کے ٹرسٹ چلا رہی ہے, اور کئی ایسے کام وہ کرتے ہیں. ایک ایک ٹرسٹ کئی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے. تو جب کوئی مسلمان سنتا ہے تو بڑا خوش بھی ہوتا ہے, تعجب بھی کرتا ہے کہ کیا سلیقے مند لوگ ہیں, کیا سمجھدار لوگ ہیں. حالانکہ یہ اسلام کی چرائی ہوئی چیز ہے. وہ کہاں سے وہ لے کے آ سکتے تھے؟ وہ کہاں سے لے کے آ سکتے تھے؟ کمیونٹی کی تعریف دل میں کرنے سے پہلے سوچے ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہی تو ہے جو انہوں نے چرایا, جو انہوں نے اپنایا تو وہ کامیاب ہو گیا آپ کی نظر میں, اور آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ برباد ہو گئے. آپ برباد ہو گئے. آپ ایک ایک روپے کو ترستے رہے اور وہ لا کے آپ کو دیتے رہے. یہ زکوٰۃ کا نظام ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ کو قرآن کریم 82 مرتبہ, قرآن جیسی کتاب میں ایک مرتبہ کافی تھا نا, زکوٰۃ دو دے دیتے ختم ہو گیا, لیکن 82 مرتبہ 82 ٹائمز اہمیت سمجھ میں آتی ہے. کیا مطلب ہے کہ کوئی آدمی فائنینشیلی اعتبار سے اگر غریب ہو رہا ہے, زکوٰۃ کی پوری رقم نکال کے ہماری ضائع نہ کرے. ادھر 5 روپے, ادھر 2 روپے, ادھر 4 روپے, ادھر کیا ہے. زکوٰۃ کے لیے یہ مقصد نہیں ہے, زکوٰۃ کے دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ دیں 2.5% کے علاوہ 97.5 جو آپ کے پاس ہیں اس میں سے ادا کریں. آپ 2-4 روپے جتنے دینا ہو آپ دیتے رہیں. قرآن کریم فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, ہم کتنا خرچ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ تو ہے الگ, آپ فرما رہے ہیں قل العفو, اپنی ضروریات سے زیادہ جتنا ہے اس میں جتنا ہو سکتا ہو دیتے رہیں. سارا کا سارا ہی دے دیں. قرآن کریم فرماتا ہے اللہ اس کا ذمہ دار ہے. 1 کا 70 دے گا عام دنوں میں بھی, یہاں تو 700 مل رہے ہیں. تو بات پٹری سے بدل رہی ہے, وقت اوپر ہو چلا ہے. ایک وہ پیٹنٹ لوگوں کو آپ کتنے ہی روپے دے دیں وہ خلاص ہی رہنے والے ہیں, اور عادت خراب کرنے میں آپ ذمہ دار ہیں. ان کے آپ ذمہ دار ہیں, وہ کبھی کام نہیں کریں گے. آپ کبھی زکوٰۃ اپنی کسی ٹھیلے والے کے پاس لے جائیں, غریب جو محنت کر رہا ہے صبح سے شام تک, زکوٰۃ دے دے, مالدار اس کو بنا دے, مالدار اس کو بنا دے. آئندہ سال سے وہ بھی زکوٰۃ نکال سکے, بزنس کرے. آپ فقیر اور غریب جو روڈ پہ منگنے والے ہیں ان کو دیں گے, خدا کی قسم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم فرماتا ہے گناہ کے کام میں کوئی سپورٹ نہیں. بھیک مانگنا گناہ ہے. بغیر منگنے والے, مہاراشٹر کا قصہ پرسوں ہی آیا, پھانسی لے کے مر گئے, لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے. ایک کام تو اچھا ہوا کہ ہاتھ نہیں پھیلایا, دوسرا کام برا ہوا کہ پھانسی لے کے مر گئے, لیکن تعریف تو ہے کہ بھائی پیسے نہیں منگے. ایسے غدار لوگ بھی ہیں, تعریف اس پہ نہیں ہے کہ پھانسی لے کے مر گئے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ انہوں نے پیسے کسی سے نہیں مانگے. دل میں ایک عزت ہوتی ہے انسان کی, اس عزت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مانگا نہیں کسی سے. تو بہرحال ایسے خوددار لوگوں تک پہنچیں. اپنی کیلکولیشن میں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, مدارس کے حوالے کریں, مکاتب کے حوالے کریں. اور مدارس ہی میں خاص طور پہ پہلے سب سے اول نمبر پر میں مدارس ہی کو دوں گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ حکیم الامت گزرے ہیں, کبھی آپ کی کتابیں پڑھیں, آپ نے لکھا ہے اتنی بہترین بات. ایک بات سنا کہ میں اپنی بات کو ختم کروں. آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے لینے والے جو آتے ہیں نا مساجد وغیرہ میں, وہ علماء, شیوخ, مدارس کے جو ذمہ دار ہیں, تحقیق کر لیں کہ کون سے مدرسے کے ہیں, اس کے بعد دیں. لیکن اگر آپ نہ دیتے ہوں, آپ کے دل میں یہ آئے کہ یہ تو آتے رہتے ہیں, نہیں دینا ہے مجھے, وہ میرے تو پیٹنٹ لوگ ہیں ان کو دینا ہے, ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, نہ دیں انہیں, نہ دیں, کوئی بات نہیں, انتظار کریں. ایک 50 سال کے بعد آپ کی ہی اولاد میں, آپ کی نسل میں کوئی زندیق ملے گا, کوئی کافر ملے گا, کوئی مشرک ملے گا, اور کوئی بددین ملے گا, اور کوئی دین کا داغدار دھبا ملے گا, اور کوئی اللہ کو زمین پر ٹھہر کر گالیاں دینے والا ملے گا, اور رسول سے دغا بازی کرنے والا مل جائے گا آپ کو. نہ دیں, کوئی بات نہیں. آج دین اسلام پھیلا ہوا ہے, باقی ہے یہ مدرسوں کی دین ہے,
مدرسوں کی دین ہے، مدرسوں میں دیں، جا جا کے دیں، آنے کی ضرورت نہ پڑے، زکوٰۃ نکالیں، مدرسوں میں دیں۔ اور پھر اگر کچھ ہمیں معلوم ہے، سب سے پہلا حق جو قرآن کریم فرماتا ہے اس کو بھی میں تذکرہ کر دوں، وہ اہم ہے اصل۔ اپنے رشتہ داروں میں قریبی اصول اور فروع کو چھوڑ کے، اصول اور فروع کو چھوڑ کے، اس کی بھی تفصیل ہے، بہرحال چھیڑنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت اوپر ہی ہو رہا ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی کو بیان کیا جائے گا۔ جس طریقے سے یہ ہفتے آپ لوگ آ کے بیٹھے ایسے ہی آ جائیں تاکہ مسائل پورے کے پورے ذہن نشین کریں، اور تاریخ میں آپ لوگ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، انشاءاللہ وہیں سے بات شروع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔